حسن صاحب، دبئی ایئر شو میں انڈین فائٹر جیٹ تیجس فضائی مظاہرے کے دوران گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک، جس کے بعد ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئر گر گئے۔ ایک دوسری خبر کے مطابق فرانسیسی کمانڈر نے کہا کہ خرابی رافیل طیارے میں نہیں، اسے اڑانے والے انڈین پائلٹس میں تھی۔ دیکھو مریم، اس خبر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو دشمن بن کے سوچنا وہ ذرا گھٹیا لگتا ہے، انسان بن کے سوچنا چاہیے۔ ان میں پہلا بہت افسوسناک ہے، دوسرا اتنا ہی شرمناک ہے۔ پائلٹ کی ہلاکت بیسیکلی جنرلی اسپیکنگ، ایکسیپشنز کو چھوڑ دو، جب ایک خاندان کا سربراہ، اور ظاہر ہے پائلٹس ینگ ہوتے ہیں، میری طرح سٹھیائے ہوئے نہیں ہوتے، تو جب ایک نوجوان سربراہ فیملی کا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی قیامت ٹوٹتی ہے خاندان پہ۔ مجھے نہیں پتا اس نوجوان کے کتنے بچے تھے، ماں باپ تھے، اس پہ کتنے لوگ ڈپینڈنٹ تھے، سو اٹ ہرٹ یو۔ دوسری بات جو شرمناک میں نے جسے کہا ہے وہ ہے یہ بھارت کا طیارہ نہیں، مودی صاحب کی نحوست گری ہے۔ میں نہیں جانتا، گلوبلی جتنا میں نے پڑھا ہے، حکمران بے رحم ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، ان کو انسانی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میٹر نہیں کرتا ان کے لیے۔ یہ زمین بوس طیارے نے تو کیا ہونا تھا، یہ مودی صاحب کا گھمنڈ، ان کا غرور، ان کا تکبر زمین بوس ہوا ہے۔ اچھا، جو دوسرا حصہ ہے آپ کی بات کا، اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ امریکہ اور دوسرے ممالک کے بعد پہلی بات جو رافیل بنانے والا ملک فرانس، اس کے ایک عام کمانڈر نے تصدیق کی ہے طیارے گرنے کی ہے جو بھی ہے۔ دوسرا پہلو جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نہیں کر رہا، اس نے کہا قصور طیارے کا نہیں تھا، غیر ہنرمند، اناڑی، مہارت سے آری پائلٹس ہوں گے تو دنیا کا بہترین سے بہترین جہاز بھی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ بس یہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو، میری عمر تک آپ جاؤ گے تو شاید جب بندے کو اپنی زندگی کا انجام دکھائی دے رہا ہو، ٹیپرنگ آف ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نارمل ہے، تو اس وقت وہ چیزوں کو شاید اور طریقے سے دیکھنے لگتا ہے۔ خارجی دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ خارجی کمانڈر ہمارے ساتھ بدفعلی کرتے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ پاک فوج کافر ہے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو پتا چلا کہ پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے۔ میں نے نماز اور کلمے انہی سے سیکھے، مگر حقیقت میں خارج خود مرتد اور کافر ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ کس کا فیلئر ہے مجھے بتاؤ۔ اگر تمہارے کالجز سے جو کراپ آ رہی ہے، اسکول سے آ رہی ہے، وہ گھٹیا ہے، سب سٹینڈرڈ ہے، who is to be blamed؟ تمہارا نصاب غلط ہے، استاد غلط ہے۔ اچھا، ایک مشین ہے وہ کام نہیں کری تھی، مشین نہیں ہے نا یہ ساری۔ ہم دیکھو کبھی ان باتوں پہ، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارا جو خاص طرح کا جو طبقہ ہے، یہ پتہ نہیں سوچتے کب ہیں، کہاں بیٹھ کے، اور یہ کوئی جم خانے بیٹھا ہوتا ہے کہ رائل پام، کوئی پی سی، تو کوئی اباری، تو کبھی ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ان کے پاس اتنا وقت کہاں سے ہوتا ہے؟ فیلئر کس کا ہے یہ؟ اس ایک مائنڈ سیٹ کا، جو ٹھیکیدار ہیں میری اور آپ کی اخلاقی تربیت کے، ٹھیکیدار ملینز میں ہیں اس ملک میں، ان کو سننے والے بھی ملینز میں ہیں۔ بد کرداری کا یہ لیول کیا ہے؟ دیکھو ہم ہر جگہ پہ، جانے میں ہم ہر جگہ پہ نا جہالت، پاگل پن کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللاجیکل ہے نا، میں نے ابھی وہ تنخواہوں کی بات کی، میں کو راشیوں کے حق میں نہیں، لیکن کیا کرے وہ اللاجیکل سسٹم ہے۔
گرانڈ پوائنٹ پہ آپ کو کرپٹ کرتا ہے. اچھا اسی طرح یہاں بھی دیکھو دین کامل, دین کاہے کے لیے آیا؟ دنیا میں سرخروئی کے لیے. قرآن کی وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو, مسلمان نہیں مومن. ہم تو گئے گزرے ترین ملکوں کے شہریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا وہ جو کیا کہتے ہیں بیرا روی کا شکار, پھٹے منہ, جہاں تصور ہی نہ ہو ملاوٹ کا, دوا میں غذا میں قدم قدم پہ حرام ہی, وہ بیرا روی کا شکار ہیں. وہ غلط راہ پہ چلتے چلتے چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے. پرابلم ہے دین کامل بیسیکلی ہے کیا؟ خالق و مالک اور رازق نے انسان بنایا, اس کے لیے پیغمبر بھیجے. کیا کرنے کے لیے؟ جینے کے کرینے. یہ دین کیوں؟ کتابیں, آخری کتاب, میں اپنی آپ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں, ہے کیا؟ تم نے عالی شان طریقے سے دنیا گزارنی ہے. یہ بڑی باریک بات ہے مریم, پتہ نہیں بیٹا آپ کی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں. ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں جاتا. میں نے نہیں کبھی آج تک کسی حضرت صاحب سے یہ سنا کہ نماز یہ چیزیں سکھاتی ہے. ہمیں دین سکھایا نہیں جاتا. دنیا میں دین علیحدہ کر دیا, دنیا علیحدہ کر دیا. اور دین تو ہے ہی طریقہ, جینے کے کرینے کا نام ہی تو دین ہے. ختم ہوگی بات. ادروائز اس میں ہے کہ تمہیں کھانا کھانا ضروری ہے, نہیں وہ تو بھوکا پیٹ بتا دے گا. سانس لینا ضروری ہے, وہ تو آٹو پہ لگے ہوئے ہو آپ. یہ کرینہ ہے, یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں, اور اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کے بہترین انسان, رول ماڈلز. ورنہ بات سنو, 313 غزوہ بدر میں 1000 ہائٹ فتح مکہ کے موقع پہ کتنے, اس کے بعد کدھر گئی پوری دنیا؟ وجہ چونکہ رمق باقی تھی, اب وہ ختم ہو چکی. مسجد کو مرکز بناؤ, ان کو بتاؤ یہ جو بات میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے خطبے بھی یہ وہ وغیرہ, اور ٹارگٹ اورینٹڈ ہوں. بتاؤ کھڑے ہو کے کہ اگر تم عام زندگی میں پابندی اوقات نہیں کرتے اس کا مطلب ہے تم نے سیکھا کچھ نہیں. جنت کی خواہش یہ وہ سب ٹھیک ہے, زندگی تیری عذاب وچ گزر رہی ہے, تیرے ہم مذہبوں کی زندگی عذاب میں گزر رہی ہے. معمولی ترین لوگوں میں نام نہیں لیتا, ان کی خوشامدیں سلوٹ مار رہے ہیں, ان کو فلانے کر رہے ہیں, نہیں آ رہا, دل نہیں ہلتا, کام نہیں کرنا. جو چل رہا ہے ریڑا تو چو چل رہا ہو چلن دو, چھوڑو.